الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ افضل اور اشرف جو مخلوق بنائی وہ انسان ہے. عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، شرف اور رتبے کے اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے. پھر ان انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رشتے آپس میں قائم فرمائے. سب سے پہلا جو انسان سے رشتہ ہے وہ انسانیت اور آدمیت کا ہے، یعنی اولاد آدم ہونا یہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، یورپین ہو، روسین ہو، افریقی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، وہ اولاد آدم ہے.
یہ انسانوں کا سب سے پہلا رشتہ ہے آپس کا۔ پھر انسانوں میں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، شوہر بیوی، استاد اور شاگرد، دوست، پڑوسی، قوم اور قبیلے کا ہونا، یہ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، بنائے۔ پھر ان رشتوں کو نبھانے اور ان کا ادب و احترام اور ان رشتوں کا پاس رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اور حکم فرمایا۔ توحید کے بعد، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بعد، جس رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے، وہ اولاد کو تاکید فرمائی ہے والدین کے رشتے سے متعلق۔ شرک کے بعد بڑا گناہ والدین کی نافرمانی رکھا۔ والدین پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق رکھے ہیں، اور اولاد پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کی تعلیم، تربیت، ترغیب اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اندر اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ آپ نرسری سے لے کر ایم اے تک انگلش کے سبجیکٹ کو پڑھ لیں، کہیں والدین اور اولاد کے متعلق آپ کو سبق نہیں دیا جاتا۔ آپ میتھ کو پڑھ لیں، سائنس کو پڑھ لیں، آپ سوشل اسٹڈی کو پڑھ لیں، دنیا کے جتنے سبجیکٹ ہیں کسی میں بھی آپ کو انسان کے باہمی رشتوں، ناتوں اور تعلقات کو نبھانے، ان کی پہچان کرانے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی تعلیم نہیں ملے گی۔ یہ ملے گی یا قرآن پاک کے اندر یا نبی پاک کے فرمان کے اندر۔ اس لیے اگر والدین کو شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم، جہاں دین کی تعلیم ہوگی وہاں ان رشتوں ناتوں کا احترام ہوگا، ادب ہوگا، ان کو نبھانا ہوگا۔ ان دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے۔ اچھا، پھر جتنے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ہر ایک رشتے پر دوسرے رشتے کا کچھ حق ہے۔ یعنی اتنا حق کا خیال رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مسافر گرمی کے ٹائم پر آ کر اس درخت کے نیچے سستانا چاہے گا، آرام کرنا چاہے گا، تو تمہاری گندگی کی وجہ سے وہاں بیٹھ نہیں سکے گا. فرمایا اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے. ہم تو کرتے ہی اس طرف والی دیوار کو اونچا ہے جہاں ہمارا پڑوسی ہو، اور پڑوسی کو تنگ کرنا ہم عین عبادت اور کار ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے اتنا حکم فرمایا پڑوسی کو. یہاں تک حقوق کا رکھا کہ اگر تم کوئی اچھی چیز کھاتے ہو، کوئی اچھی چیز کھاتے ہو تو اس کا چھلکا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو باہر ایسی جگہ نہ ڈالو جہاں تمہارے غریب پڑوسی کی نظر پڑے. تمہیں میسر ہے، اسے میسر نہیں ہے، اس کی دل آزاری ہوگی. اور ہم ماشاءاللہ جب تک تمام غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی عمارت کا اظہار نہ کریں تب تک ہمیں نیند نہیں آتی. حضور علیہ السلام نے یہاں تک تعلیم فرمائی کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ محبت آمیز رویہ بھی اختیار نہ کرو. کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ اظہار شفقت اور محبت بھی نہ کرو کہ ان پر جو ہے وہ پریشانی اور مشکل اور تکلیف کا باعث ہوگا. اتنا اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے پیارے پیغمبر آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. تو ان رشتوں میں سب سے زیادہ جس رشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے وہ والدین اور اولاد ہے. اولاد کی پرورش، تربیت، حلال رزق کے ذریعے ان کی پرورش کرنا، حلال اور حرام کی انہیں تمیز سکھانا، جائز اور ناجائز انہیں بتانا، اللہ کی منہیات اور اللہ کے اوامر کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ اعمال، یہ سب اپنی اولاد کو دینا. اور پھر اس کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا. فرمایا کہ تمہاری اولاد جب 7 سال کی ہو تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو. اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو. جب وہ اولاد تمہاری بولنا سیکھے تو کوشش کرو کہ اس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا لفظ نکلے. اور وہ کیسے نکلے گا؟ گھر میں دیکھ لگا کر، لتا منگیشکر کے، ٹھیک ہے نا جی، اور نور جہاں کے عطا اللہ، حضرت مولانا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی
دامت برکاتہ عالیہ کے، ٹھیک ہے نا جی، اور حضرت الحاج مولانا جلال چانڈیو صاحب کے، ان کے گانے چلا دو تو اولاد سن سن کر اللہ اللہ کہنے لگے. نہیں، بلکہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ 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 کے ذکر سے تر و تازہ رکھو. اور معصوم بچہ سب سے پہلے وہ جملہ بولتا ہے جو سب سے زیادہ سنتا ہے. اللہ اللہ سنے گا، اللہ اللہ کہے گا. 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کو ہو، 10 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے اگر اس کو مارنا پڑے تو اس کی پٹائی کر کے بھی نماز پڑھاؤ. حالانکہ نہ 7 سال میں نماز فرض ہے نہ 10 سال میں فرض ہے. نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کی عمر ہے، مرد کے لیے 15 سال، عورت کے لیے 12 سال، بعض نے 9 سال میں لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے لیے نماز کا کہنا شروع کر دو. 8 9 10 3 سال تک آپ اسے کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو، لے کے آ جاؤ. ہم یا تو 7 سال سے پہلے لے کے آئیں گے مسجد میں، 3 سال کا 4 سال کا جو بھین منہ پاں پاں پیچھے کرتا رہے اور نمازوں کا بیڑا غرق کرتا رہے، ہم اسے ساتھ لے کے آئیں گے. اور جب اسے کچھ نماز کی پہچان شروع ہوگی تو پھر مسجد لے کر گئے. اس نہج پر حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ہم اولاد کی تربیت کریں گے تو پھر اولاد اپنا حق ادا کریں گے. لقمہ حلال، حلال کا لقمہ، یہ انسانی زندگی پر ہزاروں تقریروں اور تبلیغوں سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. ایک بچے کو آپ بہترین سے بہترین استاد کی طرف منتقل کر دیں اس کی تربیت کے لیے، لیکن کھلائیں اسے حرام. بہترین سے بہترین مبلغ، بہترین سے بہترین مربی، بہترین سے بہترین استاد، اس کے اندر کوئی بھی شرافت، دیانت اور امانت کا مادہ پیدا نہیں. لیکن اولاد کو حلال کھلاؤ، حرام سے بچاؤ، تو بہت سارے مربیوں سے ہٹ کر بھی لقمہ حلال، اس کی تربیت اور اس کے حسن اخلاق کے اوپر اثر انداز ہوگا. اس کے اندر یہ اچھائیاں پیدا کرے گا. ایک نوجوان تھے، میں حلال اور حرام کی بتا رہا ہوں. ایک نوجوان تھے وہ نہر کے کنارے جا رہے تھے. تو جہاں سے نہر آ رہی تھی تو پانی کے اوپر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا. سیب پھل، اسے بھوک لگی. اس نے فوراً، جب بھوکا انسان ہوتا ہے تو کوئی کھانے کی چیز ملے تو فوراً اسے اٹھایا اور منہ میں لیا، ایک اس کا ٹکڑا کھا لیا. اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ یہ تو میرے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا. مالک کی، ظاہر ہے کسی کا تو سیب ہوگا، آسمان سے تو نہیں گرا ہوگا، کسی کا سیب ہوگا.
پریشان ہو گیا، ایک ٹکڑا، اب تو پوری ٹوکری بھی کھا جائیں تو فکر نہیں کریں گے کہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے، آ گئی بس ٹھیک ہے رگڑ لو، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک ٹکڑا سیب کا اس کو پریشان ہے. اب اس نے سوچا کہ جہاں سے نہر آ رہی ہے اسی طرف چلتا ہوں. آگے گیا تو اس نہر پر ایک باغ تھا. اس نے باغ کے مالک کو ڈھونڈا اور اسے کہا کہ حضرت یہ سیب نہر میں بہتا ہوا آیا تھا، مجھے بھوک بڑی تیز لگی ہوئی تھی، میں نے یکدم اٹھا کر اسے کھایا، لیکن ایک ٹکڑا کھایا ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، لہذا اب میں اس چیز کی معافی مانگنے آیا ہوں کہ آپ یہ حق معاف کر دیں گے. تو آگے سے جو مالک تھا وہ بھی دیدہور آدمی تھا. اس نے کہا اتنا شریف نوجوان جو ایک ٹکڑا سیب کو معاف کروانے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. اس نے کہا بھائی میں تو معاف نہیں کروں گا. حضرت معاف کرنے کی بڑی مہربانی، کہنے لگے میری دو شرطیں. فرمائیں پہلی شرط تو یہ کہ میرے اس باغ کی 10 سال تک باغبانی کرنی پڑے گی، خدمت کرنی پڑے گی، چوکیداری کرنی پڑے گی، پانی دینا ہوگا. اگر دوسری 10 سال کے بعد ہوگا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کوئی 10 دن کے لیے تو ایسی شرط لگایا ہم نے، باہر میں کیا تیرا سیب اور تو معاف کرتا ہے نہیں کرتا، جا جہنم. اس نے خدمت شروع کی. جب 10 سال پورے ہوئے تو اس نے کہا اگر میری ایک شرط پوری ہو چکی، اب دوسری شرط. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی میری ایک بیٹی آنکھوں سے معذور اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، پیروں سے منڈی ہے، اس کے ساتھ یہ نکاح کرنا. بیوی بندہ کس لیے لیتا ہے؟ خدمت چاکری کرے، ٹھیک ہے نا جی، صرف جنسی خواہش کے لیے نہیں، اور بھی بیوی کے سارے کام ہوتے ہیں. اب جو اندھی ہے وہ کیا خدمت کرے؟ چلو اندھی ہے، چلو بول لے، چلو باتیں تو کر لے، لیکن گونگی بھی ہے. چلو گونگی ہے سن لے لیکن بہری بھی ہے. چلو اندھی گونگی بہری ہے چل جائے گی، چلے پھرے تو نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر. ہم جیسا ہوتا چھوڑ کے بھاگ جاتا، لیکن وہ نوجوان خوف خدا رکھنے والا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، جب میں نے 10 سال اتنی خدمت کر کے میں نے یہ اپنا حق معاف کروانا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اب جناب وقت مقرر ہوا، نکاح ہوا. اب اس سسر صاحب اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے کمرے میں دروازے پر چھوڑ کر اندر بھیج دیا. اندر جا کے دیکھا تو وہ یکدم پیچھے ہو گیا. وہ سمجھا شاید میں غلط جگہ آ گیا ہوں، کیونکہ اندر صحیح سالم نوجوان خاتون بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے فوراً سسر نے اس کو روک لیا کہ نہیں بیٹا یہی تمہاری بیوی ہے. میں نے اس کو اندھا اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کے کانوں نے اللہ کی ناجائز کی ہوئی کسی چیز کو سنا نہیں ہے. اس کو میں نے گونگا اس لیے کہا تھا کہ اس کی زبان سے کوئی بھی اللہ کی ناپسندیدہ چیز بات نہیں نکلی ہے. اس کو میں نے ہاتھوں سے معذور اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف اس کے ہاتھ اور دیر استعمال نہیں ہوئے ہیں. ویسے یہ صحیح سالم ہے. تو اس نوجوان اور اس مبارک خاتون کا جب عقد ہوا، انہیں جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی، غوث، قطب اور ابدال جسے دنیا حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی ہے. یہ نوجوان حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا والد اور وہ خاتون ان کی والدہ ہے. تو یہ عورت کی حیات اور مرد کا رزق حلال کھانا اور کھلانا
یہ دو چیزیں اولاد کی پرورش اور تربیت پر بہت مؤثر ہوتی ہیں. لہذا جن کی تو اولادیں ہو چکی وہ اب بھی کوشش کریں حلال کھلائیں، لیکن جن کی نہیں ہوئی یا جن کی ابھی تک بیگم صاحبہ بھی گھر میں نہیں تشریف لائی، وہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہماری جب اولاد ہوگی یا ہماری جب شادی ہوگی اور اس کے بعد جب اولاد ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے پہلا کام تو یہ کریں گے کہ اپنی بیگم صاحبہ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائیں گے، چاہے خاندان اور برادری والے راضی ہوں یا ناراض ہوں. صحیح ہے؟ اور جن کی ابھی پابند نہیں ہے تو وہ دوسری کر کے اس پہ تجربہ کر لیں. نہیں سمجھے؟ جن کی پہلی نہیں کنٹرول میں آ سکی اور اب مجبور محض ہے تو وہ یہ نئے کام کرنے کے لیے دوسری شادی کریں اور اس پر پریکٹیکل کر لیں شریعت کا، اسے شریعت کا پابند بنائیں، اس کی اولاد کی تربیت رزق حلال سے کریں تو وہی صاحب زندہ رہیں گے تو پھر یہ نوبت آئے گی. تو یہ والدین کی ذمہ داری اور اس کے فرائض میں ہے اولاد کا حق آئے. آج جس اولاد کے لیے انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول چکا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد وہ اولاد اس کے مرنے کی منتظر ہوتی ہے. اس کی ایک ایک سانس کو گنتی ہے کہ کب مرے گا بڑھاپا اور کب اس کی جائیداد ہمارے حصے میں آئے گی. اس اولاد کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیں، اور جو اولاد ایک ٹکا بھی کام نہیں آئے گی میدان حشر میں سوائے اس کے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بنایا اور انہوں نے قرآن پر دین کے علم پر عمل کر کے زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن وہ ہمارے لیے شفیع بن سکیں گے، سفارش کرنے والے بن سکیں گے. ورنہ تو آپ کی بیوی اگر جوانی میں بیوہ ہوئی ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں شادی کر لے گی. آپ کے بچے آپ کی چھوڑی ہوئی ملکیت پر لڑ رہے ہوں گے. کوئی آپ کا زیر استعمال بیچ لینا چاہتا ہوگا، کوئی آپ کے زیر استعمال کپڑے لینا چاہتا ہوگا، کوئی آپ کے کمرے پر قبضہ کرے گا، کوئی آپ کے گھر کو تقسیم کریں گے. کتنے بے عقل ہیں ہم کہ اس اولاد کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑ کر حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ کر حرام کی دولت جمع کرتے ہیں. افسر ہیں تو رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے، جائز کام بھی نہیں کرتے، اور رشوت دے دو تو ناجائز کام کرنے سے بھی نہیں چکتے. یہ حرام ہے. اور والدین کے لیے والدین کا حق اولاد پر کیا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کہو. کیا مطلب؟ یہ اف جملہ ہے، ایک لفظ ہے، ورڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات بھی نہ کرو جو تمہارے والدین کو ناگوار ہو جائے. لیکن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ فرما کر ہر رشتے کو ناپائیدار بنا کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگیں گے، اولاد سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان بھاگے گا، اپنے بھائی سے فرار ہوگا، اپنے ماں سے فرار ہوگا، اپنے بھائی سے فرار، اپنے باپ سے فرار ہوگا، اپنی بیوی اور اپنے شوہر سے فرار ہوگا، اور اپنی اولاد سے فرار ہوگا. خلاصہ کیا نکلا کہ یہ دنیا والا 60-65 سال کا رشتہ
یہ قیامت کے دن کام میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی کمیں لے کے آ. وہ ڈھونڈے گا کس کے پاس ہے. آخر تلاش کر کے سوچے گا کہ یار ماں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ میرے تکلیف پر پریشان ہوتی تھی, آج وہ مجھے دے دے گی. وہ ماں کے پاس جائے گا تو ماں اسے کہے گی کہ چل دیکھی کیا, میں تو اللہ سے یہ سفارش کروں کہ میرے گناہ بھی تجھے دے کر تجھے جہنم میں ڈال دے. ماں سوال یہ ہے کہ پھر آخر کوئی تو رشتہ ہوگا جو انسان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو, کام آئے. تو جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا رشتہ بھی ہے, ایسا رشتہ بھی ہے. یہ آپ بھی چاہتے نہیں چاہتے ایسا رشتہ جو یہاں بھی ہمیں کام آئے, قبر میں بھی کام آئے, میدان حشر میں بھی کام آئے. ایسا تو چاہیے. اور وہ کیا رشتہ ہے؟ فرمایا کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ. جس طرح دوسرے رشتوں کے حق اللہ نے رکھے, ایسا یہاں پر بھی نبی اور امت پر ہر ایک کا حق رکھا ہے. نبی پر بھی حق ہے, امت پر بھی حق. نبی پر حق کیا ہے کہ میرا دین پہنچاؤ میرے بندوں تک. پھر اس حق کو ادا کرنے کے لیے 13 سال مکہ میں کافروں کے طعنے برداشت کرنے پڑے. پھر اس حق کو ادا کرنے کے لیے شاہ ابی طالب نے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس حق کو ادا کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں کافروں کی طرف سے اوجڑیاں ڈالی گئیں. پھر حق کی ادائیگی کے لیے طائف کے میدان میں کفار کے ہاتھوں سنگ باری کی گئی. پھر اس حق کی ادائیگی کے لیے اپنے آبائی شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی. پھر اس حق کی ادائیگی کے لیے بدر و احد, حنین و تبوک, خندق کے میدان سجانے پڑے. ایک نہیں 27 مرتبہ ہتھیار اٹھا کر میدان جہاد میں نکلنا پڑا. پھر اس حق کی ادا کرتے 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 اپنی زندگی کا آخری حج کرتے ہوئے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے مجمع کو آخری نصیحتیں فرمانے لگے کہ لوگوں اس بات کا خیال رکھو, یہ ذاتیں, یہ قبیلے, یہ برادریاں, یہ نسبتیں آج ان کو میں اپنے پیروں سے روندتا ہوں. صرف تقویٰ اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز ہے. اللہ کے ہاں پہچان تقویٰ ہے. امیری اور غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی. اپنی بیویوں کا خیال رکھو, اپنے غلاموں کا خیال رکھو. رنگ اور نسل کوئی معنی نہیں رکھتی. ایمان معنی رکھتا ہے. ایک لمبا خطبہ دینے کے بعد تمام صحابہ اکرام ہماتن گوش تھے, فرمانے لگے الا هل بلغتکم. یہ کون پوچھ رہا ہے جس نے ازار بند باندھنے کا طریقہ بتایا, جس نے کپڑے اتارنے اور پہننے کا طریقہ بتایا, جس نے کھانا کھانے اور ہاتھ دھونے کا طریقہ بتایا, جس نے پانی پینے کا طریقہ بتایا, جس نے گھر میں آنے اور گھر سے نکلنے کا طریقہ بتایا, جس نے راستہ چلنے کا طریقہ بتایا, جس نے سونے کا, سو کر اٹھنے کا طریقہ بتایا, جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا, جس نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا, جس نے حج کرنے کا طریقہ بتایا, زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا, جس نے بیوی کے ساتھ تعلق اور رشتے کو نبھانے کا طریقہ بتایا, جس نے اولاد کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ بتایا, جس نے بیٹی کی عظمت کو بتایا, جس نے ماں کی عظمت کو بتایا, جس نے گرمی اور سردی کی دعاؤں کا طریقہ بتایا, جس نے صبح اور شام کی دعائیں بتائیں, جس نے تیز ہوا کے وقت کی دعائیں بتائیں, جس نے خشک سالی کے وقت کی دعائیں بتائیں, جس نے شدید بارش کے وقت کی دعائیں بتائیں, جس نے تیز
پڑھنا ہے، جس نے بتایا کہ مسجد میں پیر کون سا پہلے رکھا جائے گا، مسجد سے نکلتے وقت پیر پہلے کون سا نکالا جائے گا، جس نے بتایا کہ قمیص پہنتے وقت پہلے کون سے بازو میں ہاتھ ڈالا جائے گا، جس نے بتایا کہ شلوار پہنتے وقت پہلے کون سا پیر شلوار میں ڈالا جائے گا، جس نے بتایا کہ امامہ کیسے پہنا جائے گا، باندھا جائے گا، جس نے بتایا کہ انگلیوں کے ناخن کس ترتیب سے کاٹنے ہیں، جس نے بتایا کہ سرمے کی سلائیوں کو آنکھوں میں کس طریقے کے ساتھ ڈالنا ہے، جس نے بتایا کہ سر میں تیل اور داڑھی میں تیل کس وقت لگانا ہے، جس نے بتایا کہ سر اور داڑھی میں کنگھا کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، جس نے بتایا کہ سر ننگا کب رکھنا ہے، سر ڈھانپنا کب ہے، جس نے بتایا کہ سجدے میں کیسے جانا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، جس نے بتایا کہ غریب کی مدد کیسے کرنی ہے۔ 63 سال میں سے 40 سال دور نبوت سے پہلے کے ہیں، دور نبوت کے بعد جس ہستی نے 63 سال کا ایک ایک پل اپنی امت کو طریقے سکھانے میں، بتانے میں، تربیت دینے میں، مسئلے سمجھانے میں، حرام و حلال بتانے میں، مکروہ اور غیر مکروہ بتانے میں، جائز اور ناجائز بتانے میں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ بتانے میں 23 سال تج دیے، لگا دیے، قربان کر دیے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری سال میں ان پر جن پر محنت کی تھی ان سے پوچھ رہے ہیں، الا هل بلغتکم، میرے صحابیوں بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، میں نے تم تک قرآن پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو سامنے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو چلتے دیکھا تھا، بیٹھتے دیکھا تھا، اٹھتے دیکھا تھا، سوتے دیکھا تھا، روزہ رکھتے دیکھا تھا، نماز پڑھتے دیکھا تھا، حج کرتے دیکھا تھا، زکات دیتے دیکھا تھا، جہاد کرتے دیکھا تھا، تبلیغ کرتے دیکھا تھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ایک ایک قدم سے دین سیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت کی تبدیلی سے دین دیکھا تھا، سیکھا تھا، جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی مسکراہٹوں سے دین دیکھ سیکھا تھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی پیشانی پر آئے ہوئے بلوں کی بروجے پر دین سیکھا تھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر ایک ایک بات سیکھ کر دین سیکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں ہے، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم سے 1400 سال پہلے ایک عظیم امت کے طبقے نے گواہی دے دی کہ نبی نے اپنا حق پورا کر دیا، نبی پاک نے اپنا حق، سب نہیں بولتے ہو، کسی کو شک ہے؟ پورا کر دیا۔ اب ہم پر نبی کا حق، ہم پر نبی کا حق ہے، ہم پر نبی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داری تھی دین پہنچا دیا، اور انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج آپ اور ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی تو شاید ہم چرچ میں ہوتے، شاید ہم یہودیوں کی عبادت خانے میں ہوتے، اور شاید ہم آتش پرستوں کے ساتھ آتش کدوں میں ہوتے، اور شاید ہم کسی مندر میں ہوتے، اور شاید ہم کسی گردوارے میں ہوتے۔ آج اگر ہم اللہ کے گھر میں گھٹنے ٹیک کر اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہیں تو یہ صدقہ ان کی قربانی ہوگا۔ ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ گھڑی نے اشارہ دے دیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے کہ ہم پر حضور علیہ السلام کا کیا حق ہے۔ اتنا تو سمجھ لیا نا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا حق پورا کر دیا، دین پہنچا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم روسیہ اور کبھی لوگ اس کے دین پر عمل پیرا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے دین پہنچا دیا۔ اب ہم پر جو ان کا حق ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے بیان کریں گے۔ سنت